نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے نجران کے وفد کے بعد اب جو آج پڑھیں گے ہم وہ ہے اہل طائف کا وفد. یہ گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا. یاد ہے نا پیچھے غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ یہ ہم لوگ دیکھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا پورا محاصرہ کر لیا تھا. 20 دن تک ویٹ کرتے رہے مگر یہ لوگ نکلے نہیں. مسلمان پوری کوشش کر رہے تھے. خالد بن ولید بھی ان کو جو ہے نا مبازرت کی دعوت دیے مگر یہ لوگ 1 سال کا اناج رکھ لے کر اپنے آپ کو اندر بند کر لیے تھے اور نہ آ رہے تھے نہ نکل رہے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے تک محاصرہ رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. بہرحال پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور وہ مسلمان ہو گیا. کون تھا یہ عروہ بن مسعود ثقفی؟ یہ لیڈر تھا، ٹھیک ہے، طائف کا جو ہے نا ایک لیڈر تھا. یہ آ گیا تھا پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پھر مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ مسلمان ہو گیا. پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی. یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے زیادہ محبوب تھا. کون؟ یہ عروہ بن مسعود کا. یہ تو مسلمان ہو گیا. پھر یہ پلٹ کر طائف گیا اپنے ایریا میں. وہاں کا جو لیڈر تھا، یہ سردار تھا، جا کر لوگوں کو ہے نا اسلام کی دعوت دی. اور یہ جو ہے نا بہت بیلیوڈ تھا، یعنی کہ لوگ اس کو بہت چاہتے تھے. کون؟ یہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، بہرحال تو اب اس نے کیا، یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا. اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے. کس کی؟ یہ عروہ بن مسعود ثقفی کی. لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا. پھر آپس میں مشورہ کیا ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا. پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں. لہٰذا عبد یالیل بن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے. جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں سبحان اللہ، طائف کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت قبول کر لیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ جو عروہ بن مسعود ثقفی تھا وہاں کا لیڈر تھا، وہ گیا مسلمان ہوا اور وہ سمجھتا تھا کہ میری قوم کے لوگ میری بات مان لیں گے مگر یہ لوگ بہت جلدی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم جب گئے تھے طائف میں ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا تھا. ٹھیک ہے، 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگوں نے بہت برا معاملہ کیا. بہرحال سیکنڈ ٹائم بھی ان لوگوں نے ستایا. لوگوں نے کہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. اب یہ لوگ ایز اے وفد کی شکل میں آئے. ٹھیک ہے، 5 اشراف بڑے بڑے لیڈرز جو ہے نا آئے. طائف کے بڑے بڑے لیڈرز آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. جب یہ لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسپیشل انتظام کیا. خیمہ مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ لگایا گیا اور تاکہ یہ لوگ جو ہے نا قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے. آتے جاتے اب لوگ آتے جاتے رہتے. 5 ٹائم کیسا ہے
ٹھیک ہے، جب لوگ اکثر مزاج ہو، جب مان کر نہیں دے رہے تو ان کو یہ ماحول بتانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی۔ اب یہ لوگ نہیں وہ کر رہے ہیں، مان رہے نہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ماحول کو دیکھ کر کے کیا ہوتا ہے یہاں پر۔ اسی طرح ثمامہ بن اسال کو بھی دیکھے 3 دن کا ٹائم دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ بھی آتے جاتے دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کی کیسی ہو رہی، 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، پھر نماز ہو رہی، قرات سن رہے تھے، قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہ سب سن رہے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ لوگ ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زناکاری، شراب نوشی اور خنزیر کے کھانے کی اجازت دے دیں، اور یہ کہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، ان سے نمازیں معاف رکھیں گے، اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز مسمار نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور فرما لی۔ اچھا، اب ہوا کیا، یہ طائف کا وفد آیا 5 لوگوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ رکھا مسجد نبوی میں، تاکہ یہ لوگ آتے جاتے قرآن سنیں، جو ہے نا قرآن سنیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیمہ لگایا مسجد نبوی میں، تو یہ لوگ سن رہے تھے مگر مسلمان نہیں ہو رہے تھے، اور ان لوگوں نے کنڈیشن یہ رکھا، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں مگر آپ ہم کو زناکاری کرنے دیں، شراب نوشی سے نہیں روکیں، اور نہ ہی ہم کو جو ہے نا خنزیر یعنی پگ کا گوشت کھانے سے روکیں، اور نہ ہی آپ ہمارا جو ہے نا سب سے بڑا بت تھا ان کا لات نامی، وہ بت کو بھی نہیں ڈھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات نہیں مانے، صاف انکار کر دیے کہ کوئی چیز نہیں قبول ہوگی، یہ سب چیز یہ ایسے اسلام اس طرح سے نہیں فالو کیا جائے گا۔ بہرحال ان لوگوں نے پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو ہے نا، یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی طائف کے ٹائم پر، جب جبریل علیہ السلام آئے تھے فرشتوں کو لے کر، تو نہیں ہو سکتا کہ یہ طائف کے لوگ مسلمان ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کے لیے کتنا وہ کرتے جا رہے ہیں، یہ لوگ کیسی کیسی شرطیں لگا رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، فائنلی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیا اور مسلمان ہو گئے، مگر ہاں یہ بولے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے لات کو نہیں ڈھائیں گے، یہ جو ان کا بڑا بت تھا وہاں پر طائف میں ہم نہیں وہ کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے بھیج کر اس کو مسمار کر دیا، ٹھیک ہے، یہ لات کا بت تھا، ٹھیک ہے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ اس کو ہم توڑ دیں گے تو ہمارے پر کچھ عذاب تو نہیں آ جائے گا، یہ ان کی باتیں تھی۔ بہرحال ان کے ہاتھوں سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیج کر اس کی یہ جو ہے نا لات کو مسمار کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ دیا کرتے تھے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن آپ نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ انہیں اسلام، قرأت قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا، سبحان اللہ، عقل مندی کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ جو 5 لوگ آئے تھے اس میں سب سے کم عمر جو تھے وہ یہ تھے عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے تھے، لوگ جب جاتے تھے بات کرنے کے لیے، یہ کیا کرتے تھے، ڈیرے پہ ہی رک کر
قرآن پڑھ لیتے تھے، قرآن سیکھتے رہتے تھے. پھر جیسے ہی یہ لوگ واپس ڈیرے پر آتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن پڑھتے تھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوتے ہوتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھتے. دیکھیے اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اصل کرائٹیریا کیا ہے کہ اندر سے جو ہے نا انٹرسٹ ہونا چاہیے، اور عقل مندی کا تعلق جو ہے نا عمر سے نہیں ہوتا. ایک بات یہ تو پتہ چلتی بھائی. اصل کرائٹیریا، اصل ریزن کیا ہے کہ اصل ان کی رغبت تھی اسلام کے لیے، قرآن سیکھنے میں، اور یہ ٹائم کو یوٹیلائز کرے اچھی طرح سے. اب معلوم ہو گیا کہ یہ دین حق ہے، دین سچا ہے، اب یہ قرآن سیکھنے لگے، اور یہاں تک کہ کہیں زیادہ قرآن انہوں نے یاد کر لیا تھا. اور سب سے چھوٹے تھے، یہاں تک کہ جب یہ واپس ہو گئے، جب پورے مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو امیر بنایا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کتنی اچھی بات یہاں پر پتہ چلتی نا. وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و قتال کا خوف دلایا. کہا کہ ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں. اس نے ہم پر سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا، اور اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا. اس پر انہیں نخوت و تکبر نے تیش دلایا اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے. پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو. وفد نے کہا ہم اسے طے کر کے آئے ہیں اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا. انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جو یہ 5 لوگ آئے تھے لیڈرز، اور جس میں سے کم عمر جو تھے وہ تو زیادہ قرآن یاد کر لیے، زیادہ اپنا ٹائم جو ہے نا قرآن سیکھنے اور سکھانے میں لگاتے تھے. اور بہرحال جب یہ لوگ پورے 5 مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، کیا نام ہے ان کا؟ عثمان ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اب یہ لوگ جب گئے واپس طائف میں، طائف کے لوگ اکھڑ قسم کے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، فوری طور پر نہیں مان رہے تھے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے بھی کتنا ستائے یہ لوگ. بہرحال یہ لوگ کیا کرے، ڈائریکٹلی نہیں بتائے کہ ہم مسلمان ہو گئے لہٰذا تم بھی مسلمان ہو جاؤ. یہ لوگ چھپائے رکھے اور یہ بولے جا کر کہ ہم بہت سخت آدمی سے مل کر آ رہے ہیں اور اس نے ہمارے سامنے سخت باتیں پیش کی، جیسے زنا کاری، شراب نوشی اور کرنے کی بات کر رہے ہیں. بھائی بہت سخت آدمی ہے، بول رہے ہیں کہ یہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، زنا کاری بھی چھوڑنا ہے، شراب نوشی وغیرہ وغیرہ یہ سب چھوڑنا ہے. اگر نہیں چھوڑو گے تو وہ تم سے جنگ کریں گے. تو لوگوں کو تکبر، نخوت و یعنی کہ حماقت وغیرہ چھائی ان کے اوپر، اور لوگوں نے 2-3 دن تک جنگ کی تیاری کی. کون؟ طائف کے لوگوں نے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ جا کر جو ہے نا جو بھی ان لوگوں نے کہا اس کو ایکسیپٹ کر لو، اور وہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم مان لیں گے. تو لوگوں نے جب ان کا یہ وفد جو گیا تھا نا 5 بڑے بڑے سرداروں کا، جب ان لوگوں نے کہا ہم تو یہ بات پہلے ہی طے کر کے آ گئے، آپ لوگوں سے چھپائے رکھا کیونکہ آپ لوگ نہیں مان رہے تھے. فائنلی اب یہ لوگ ہو گئے تو مسلمان ہو گئے. اس طرح طائف کے لوگ پورے کے پورے ثقیف مسلمان ہو گئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر، مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات، یہ جو ان کا بت تھا، اس کو مسمار کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اس موقع پر طائف کے پورے لوگ، تمام لوگ مسلمان ہو گئے. کلیئر؟ پر ہم پڑھیں گے بنو عامر بن صعصع کا وفد. اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا. جی، عامر بن طفیل کے بارے میں ہم لوگوں نے کہاں پڑھا تھا؟ جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم بھی تھے. یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے، کیونکہ اللہ کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. عامر اور اربد بن قیس رضی اللہ عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ منصوبہ بنائے تھے
جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وفد آیا بنو عامر بن صعصعہ کا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک قبیلہ ہے، یہاں کا وفد آیا۔ اس میں کون تھے، کون کون لوگ تھے؟ ایک تو اللہ کے پورے لوگ اللہ کے دشمن تھے، عامر بن طفیل بھی تھے، اور اربد بن خیس اور جبار بن اسلم، یہ تینوں بھی جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا شیاطین قسم کے لوگ تھے، یعنی شر والے لوگ تھے۔ ان لوگوں میں سے عامر نے کہا، جو یہ ترجمان تھا اس وفد کا، اس نے کہا میں 3 باتیں آپ کے پاس پیش کرتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے بادیا کے، یعنی کہ آپ جو ہے نا سٹی کے لوگوں کو رول کرے اور میرے کو ولیج کے لوگوں کو دے دے، بدو قسم کے لوگ میرے انڈر میں دے دے، یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیاں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھا لاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی، اے اللہ عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو جا اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب ہوا کیا، یہ لوگ پہلے شیاطین قسم کے لوگ ہیں، یہ پورے سردار ہیں، یہ عامر بن طفیل تو آلریڈی ہم لوگوں نے بیر معاونہ میں پڑھا تھا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کیا اسلام کے لیے، بہرحال یہ بھی آیا تھا اس میں، اور اربد بن قیس بھی تھا اور جبار بن اسلم تھا۔ اب عامر بات کرنے لگا، عامر بن طفیل یہ بات کرنے لگا، یہ ترجمان تھا، اس نے کیا کہا، میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وفد آ کر کہنے لگا کہ اس میں سے عامر نے کہا کہ میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ سٹی کو آپ رول کریں اور میرے کو ولیجز میرے انڈر میں دے دیں، یا یہ کرے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، یا پھر یہ کرے کہ آپ اپنے بعد میرے کو خلیفہ بنا دیں، یا پھر تھرڈ اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو ہم آپ پر غطفان کو میں مدد کروں گا اور ان کو 1000 اور 1000 گھوڑیوں سمیت لے کر آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے ایسی باتیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اور اللہ سے دعا کی، عامر کے مقابلے میں اللہ مجھے تو کافی ہو جا اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ اب یہ تو نہیں مان رہا، اس کی تو ہدایت کا وہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ ہم کو جو سبق یہاں پر پتہ چلتا کہ کبھی بھی کوئی دشمن جو ہم سے بات نہیں کرے اور ہم پر جو ہے نا برے طریقے سے بات کرے، روڈلی بات کرے، اس کی بات جو ہے نا ہم پر جو ہے نا تکلیف دینے والی ہو، تو فوری اللہ سے دعا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آؤ ابو بکر عمر آؤ ہم میری مدد کرو، یہ نہیں کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے، اللہ سے دعا کرے، اور اللہ سے دعا کر کر قوم کی ہدایت کی دعا کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کا ارادہ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میٹیریلسٹک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو بہرحال اس کا تو ارادہ نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کے قوم کو ہدایت دے دے اور تو مجھے کافی ہو جا، جس کی دعا ہم کو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے وہ یہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو مجھے کافی ہو جا ان سے جیسا تو چاہے، تو جس طرح سے چاہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دے اور مجھے تو کافی ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب کبھی بھی دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو، سامنے والا جو ہے نا ہمارے یہ پلاننگ کرتے رہا اور غلط نیگیٹو تو ہمارے لیے گمان رکھے اور ہم سمجھیں کہ سامنے والا ہمارا دشمن ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، ٹھیک ہے، یہ عامر ترجمان تھا، یہ بڑا تھا، یہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشنز دے رہا تھا، تب یہ بات کر رہا تھا تو اربد دوسرا بھی یہ شیطان تھا نا، یہ بھی شر پسند تھا، یہ کیا کرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھوم کر پیچھے سے آیا اور کیا کیا، اور اپنی تلوار میان سے ایک بالشت نکالی، یعنی پورا نہیں نکال لیا، میان جس میں تلوار رکھا جاتا، اس نے پورا ایک بالشت تھوڑا سا حصہ باہر نکالا، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ ہوتا معاملہ جب ہے نا دعا کر رہے، فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سمجھ میں آ گیا کہ سامنے والا دشمن ہے،
سامنے والا شر پسند ہے اور یہ لوگ پلاننگ کر کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی. اب یہ اس میں سے اربد بھی کیا کرا، پیچھے کی طرف گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے آیا اور آدھا کچھ حصہ تلوار کا نکالا ہی تھا کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ ہوتی اللہ کی مدد کہ ہم دوسرے لوگوں کو پکارنے کی بجائے اللہ کو پکاریں. اسی طرح دیکھیے ہم ابراہیم علیہ السلام، پوری قوم ان کے خلاف تھی، حتیٰ کہ ان کے والد بھی اس بات کے خلاف تھے. وہ بھی پورے قوم مل کر لکڑیاں اکٹھے کیے جا رہے ہیں، وہ بڑا سا بڑا بھٹی تیار کیا جا رہا ہے ایک شخص کو پنش کرنے کے لیے، جسٹ بیکاز کہ سب کو یاد رہے. تو کیا بولتے ہیں وہ، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. تو ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی سامنے والا دشمن ہم پر حاوی ہونا چاہے، تو حسبی اللہ، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو ہم کو کافی ہو جا ان کے مقابلے میں جیسا تو چاہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو یہ نکال ہی نہیں سکا تلوار میان سے، اور یہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ تلوار سونت سکے، یعنی پورا طرح سے وہ نکال سکے. جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھر میں سو گیا. اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی. لمپ کہتے ہیں نا، وہ گلٹی لمپ کی طرح جو ہوتا نا. تو اب یہ لوگ واپس ہوئے، ٹھیک ہے، واپس چلے گئے تھے مدینہ سے. تو کیا ہوا، عامر کیا ہوا، یہ عامر بن طفیل جو تھا بر معونہ کا جو بڑا سب سے بڑا کرمنل تھا، یہ عامر بن طفیل، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. دیکھیے حجت تمام ہوئی، اللہ نے کتنا اس کو موقع دیا. بر معونہ میں اس نے 70 مبلغین کو قتل کیا تھا. اللہ اکبر، جس میں سے صرف ایک ہی بچا کر واپس آ گئے، وہ بھی چھوڑ دیا گیا تھا. یہ عامر بن طفیل نے اس کو اپنی ماں کے اوپر نظر مانی تھی، تو اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں تو اب اس کو پھر حجت اس کے اوپر اسلام کی دعوت پیش کی گئی. تو یہ کیسا بات کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا کہ یہ میرے کو آپ کا خلیفہ بنا دیں، آپ کے بعد نہیں کریں گے تو میں تم پر غطفان کو لے کر آؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں مانے. تو یہ لوگ منصوبہ بنا کر آئے تھے، پلاننگ کر کے آئے تھے، مگر وہ لوگ پلاننگ وہ فیل بھی ہو گئی. پھر یہ لوگ جب واپس گئے تو یہ کیا ہوا، اپنی قوم بنو سلول کو یہ بلونگ کرتا تھا، تو وہاں پر جا کر ایک عورت کے گھر میں یہ اترا اور وہاں رات میں سو گیا. اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون نازل کر دیا. یہ بیماری جو طاعون والی بیماری ہوتی ہے، اس کو ہو گیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی، لمپ جس کو کہتے ہیں. اس نے کہا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ. چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا. یعنی کہ وہاں پر بھی تکبر دکھایا کہ میرے پاس اتنی بڑی گلٹی کی طرح ہو گیا اور وہ بھی میری موت ایک عورت کے پاس ہو رہی ہے. تو بہرحال وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کو واپس جائے، مگر راستے میں ہی یہ گھوڑے پر ہی مر گیا. ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے. اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 ہے، وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے. اللہ اکبر. کیسا ہوئی اربد کی پکڑ، اربد نے تلوار نکالنا چاہا، مگر وہ قدرت ہی نہیں رکھا کہ پوری تلوار نکال سکے. پھر راستے میں کیا ہوا، عامر کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا، گھوڑے پر ہی اس پر موت ہو گئی. جب یہ لوگ واپس ہو رہے تھے، گھوڑے پر اس پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں بھی جل گئے. اللہ اکبر. وہ جانور بھی اور یہ جو ہے نا جس پر یہ سوار تھا جانور بھی، اور یہ بھی جل گیا. اور اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 ہے. ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلے بنو عامر کے ایک صحابی معیلہ بن جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. ان کی عمر 20 سال تھی. انہوں نے بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ چھوا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالہ ماہ اونٹنی صدقے میں لی. اس کے بعد اب
وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے. انہیں ان کی فصاحت کی سبب دو زبان والا کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ان دونوں کے ساتھ یہ جو ہے نا معیلہ بن جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ساتھ میں. ٹھیک ہے، وہ اسلام قبول کر لیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت بھی کرے. اور یہ واقعہ ان کے ساتھ، یہ دونوں عامر اور اربد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انہوں نے ہی جا کر ان کے قبیلے والوں کو بتایا. بہرحال یہ مسلمان ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی مدینہ میں رہے. اور یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سالہ ماہ اونٹنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے صدقے کے طور پر قبول کر لیا. اور یہ لوگ بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے. یہ جو ہے نا کون، یہ معیلہ بن جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کلیئر؟ اور ان کی وجہ سے جو ہے نا ان کی زبان فصاحت یعنی اتنے فلوئنٹ تھے لینگویج میں، اسی وجہ سے ان کو دو زبان والا کہا جاتا. کس کو؟ معیلہ بن جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ٹھیک ہے، ساتھ میں آئے تھے یہ بھی، مگر یہ مسلمان ہو گئے. اللہ جس کا دل اسلام کے لیے کھول دے. پھر وہی بات، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ عامر دشمن ہی تھا، اس کی موت بھی اسی طرح ہوئی. اربد نے بھی جب تلوار اٹھانا چاہا تو خلاص اللہ نے اس کے اوپر بجلی کس طرح سے گرا دی واپسی پر. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جب کا جبھی اس کو ختم کر دے، مگر اللہ نے واپسی پر اس پر بجلی گرا دی اور یہ دونوں وہیں پر مر گئے. کتنا دیکھیں عامر کا کیا معاملہ ہوا اور اربد کا. یہ اور ہٹ دھرمی کا یہ انجام ہوتا ہے. ابو لہب کا بھی ہم لوگوں نے یہی دیکھا، ابو جہل کا بھی یہی انجام ہوا. مان کر نہیں دینا، ہٹ دھرمی، جہالت، تکبر، نقاوت، یہ اس کا انجام فائنلی یہیں تک ہوتا کہ وہ تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتے لوگ. اللہ ہم کو ہر قسم کے تکبر، ہر قسم کے ریاکاری اور ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب. ہوپ یہاں تک کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ہے بنو حنیفہ. یہ 9 ہجری میں آیا. اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے. مسلمہ کذاب یہ جو ہے نا نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا، تو اس کے ساتھ 17 افراد تھے، 17 لوگ تھے. یہ لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر اترے، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، انصاری صحابی کے پاس کے گھر اترے. پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا. پھر یہاں پر دیکھیے مسلمہ کذاب 17 لوگوں کے ساتھ آیا تھا. کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ مسلمان ہو گیا تھا مگر پھر بعد میں یہ چینج ہو گیا، مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ پیچھے رہ گیا، باقی دوسرے لوگ آئے اور سب مسلمان ہو گئے. اور اس نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد میرے کو یہ ذمہ داری دے، بادشاہت، حکومت، یعنی کسی پر جو ہے نا اتھارٹی چاہنا، یہ اس کا آرزومند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر کھول دیے گئے ہیں یا رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سونے کے 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خواب دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ پورے روئے زمین کے خزانے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیے گئے ہیں اور 2 سونے کے کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے، یعنی یہ دونوں کنگن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب کس کو کہتے ہیں؟ پہلے درجے کے جھوٹے، پرلے درجے کے جھوٹے، یعنی انتہائی جھوٹے قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ مسلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا اور اس سے گفتگو کی. مسلمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں گے.
لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں گے. یہ تھی اس کی تکبر. دیکھیے اس کے معاملہ کیسا تھا کہ مسلمہ نے کہا کہ اب آپ کے پاس چھوڑ دیں گے، آپ کی جو یہ اتھارٹی ہے ہم آپ کے ہاتھ میں ہی رکھتے ہیں، آپ کو ہی لیڈر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مگر آپ کے بعد میرے لیے آپ یہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی، کھجور کی ایک شاخ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا چاہو گے، یعنی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی چاہو گے تو یہ بھی تمہیں نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کا مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا. واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا، اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے. تو اب کیا ہوا، یہ وفد آیا بنو حنیفہ کا. بنو حنیفہ کے وفد میں یہ مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو کس طرح سے دعویٰ کیا تھا ہم آگے پڑھیں گے. تو اب یہ آیا 17 لوگوں کے ساتھ، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. پہلے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا، ایک انصاری کے گھر پر رکا، پھر بعد میں آیا. پھر لوگوں میں یہ ہے کہ رائے یہ ہے کہ پہلے تو یہ قبول کر لیا تھا اسلام، مگر پھر بعد میں چینج ہو گیا. پھر تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں قبول کرا، یہ پیچھے رہا، باقی دوسرے لوگ آ کر مسلمان ہو گئے. مگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا بات یہ کی کہ مجھے جو ہے نا اب آپ کے پاس لیڈرشپ آپ کے پاس ہے تو اب آپ رکھ لیجئے، مگر آپ کے بعد میرے لیے میرے حق میں یہ ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، ایک شاخ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی، جو یہ ٹہنی جو ہاتھ میں تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی نہیں ملے گا تم کو، اور اللہ نے جو تمہارے لیے فیصلہ مقرر کیا ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تم. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جو دیکھا تھا نا اس کے بارے میں شاید تم دو میں سے وہ ایک ہی، تم ہی وہ شخص ہو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے روئے زمین کا خزانہ رکھ دیا گیا. اس میں سے 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہنے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھاری فیل کر رہے تھے وہ کنگن کو، اس سے جو ہے نا بہت تکلیف ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا گیا کہ اس کو پھونک دیں، ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری تو یہ اڑ کر چلے گئے، ٹھیک ہے. تو بعد میں اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 2 لوگ کذاب، انتہائی جھوٹے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے میرے بعد، ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہی. تو یہ ایک تھا جس میں سے مسلمہ کذاب تھا. تو اس نے کہا پھر ساتھ میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بات کرنے جب گئے تو ساتھ میں ثابت بن قیس تھے. جی ثابت بن قیس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری طرف سے جواب دیں گے، میں تو تم سے اب بات بھی نہیں کروں گا. وفد واپس گیا، ٹھیک ہے، اب واپس چلے گیا وفد مدینہ سے. تو مسلمہ کچھ دنوں ٹھہرا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم. چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بجاعت مخفی کلام یعنی پوئٹری گھڑنے لگا اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا. قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا. اور ابھی یہ صورتحال برپا ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. اس سے اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی. آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا. ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئی. مسلمہ اور اس کے بیشتر لشکر مارا گیا اور اس کا قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا وہ اسود عنسی تھا. اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ مسلمہ کذاب کا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ واپس گیا اپنی قوم میں اور جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا. استغفر اللہ. اور اس نے کہا کہ میں ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں. اور اس نے کیا کیا، بعد میں جا کر لوگ فتنے میں پڑ گئے، شراب اور زنا اس نے حلال کر دیا، ٹھیک ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس نے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال تھی ہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. پھر بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو ختم کیا گیا. کس کو بھیج کر؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا یہاں پر.
یہ بنو حنیفہ کا جو قبیلہ تھا وہاں پر بھیجا گیا اور پھر اس کو ختم کیا گیا. اور مسلمہ قذاب کو جس نے قتل کیا وہ ہے وحشی بن حرب. ٹھیک ہے. فتح مکہ کے ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا نا، حالانکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قتل کرنے والے ہیں، شہید جس کو کیا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وحشی بن حرب. تو ٹھیک ہے، انہوں نے کتنا بہترین اس کا وہ کیا، دیکھیں کمپنسیٹ کفارہ کیا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا اسی یہ وحشی بن حرب نے ان کو، یعنی کہ اس کو، یہ جو مسلمہ کذاب تھا اس کو قتل کیا. اور دوسرا جو پڑھیں گے ہم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تعبیر میں جو بتایا گیا تھا وہ اسود انسی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل تک پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ہوپ آج کا لیسن آپ لوگوں سے کلیئر ہے. اب آپ مسلمہ کذاب سے ہم کو ایک لیسن پتہ چلتا کہ لوگ ہے نا، بعد میں یہ اس کو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو انکار کر دیے، اس کو کچھ بولے کہ اس کو دیں گے بھی نہیں، کھجور کا بھی حصہ نہیں دیں گے، مگر یہ جا کر اپنی قوم میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو حلال کرنے گیا. تو آج بھی ہمارے اسلام میں، یہود میں، عیسائی میں ایسے علماء سو ہے جو بتاتے، سبحان اللہ، وہ لوگ بتاتے کہ ہاں ہمارے پاس، اور بتاتے کہ ہمارے پاس الہام ہوتا. وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، منقطع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی. تو الہام ہوتا ہے اور ہم یہ لوگ فتوے دیتے ہیں غلط باتوں کی. یہی لوگ، یہ علماء سو جو ہے نا، قبر پرستی کو بھی جائز قرار دیتے، شراب کو بھی، سود خوری کو بھی، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس طرح نہیں اس طرح کر سکتے. یہ سب یہ علماء سو کی وجہ سے آج اسلام میں اتنے غیر غلط طریقے جو ہے نا داخل ہو گئے ہیں. تو سبحان اللہ، ایسے غلط لوگوں کی وجہ سے تو ہم کو چاہیے کہ اصل دین سیکھیں، جو صحیح ہے، حق دین سیکھیں، جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے. جو آپ سیرت میں پڑھ رہے ہیں، اب سیرت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں سیرت پڑھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالی ہم کو بھی صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل ہی سے دنیا ہے اور آخرت میں ہی عمل ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.